تے 12 قبلہ صاحب اسٹیج تے تشریف لے 5 تے 12 فیض ہزارہ ایک گل اساں آزمائی ہوئی ہے آزمائی ہوئی ہے نعرہ حیدری پھر کیا ہونا جن آزمائی ہے اچھا نعرہ حیدری 5 تے 12 فیض ہزارہ ایک گل اساں آزمائی ہوئی ہے عبدار جڑا 5-12 دا اس جگ وچ عزت پائی انہاں تے جڑا بھی شک کرے خدا اونا واسطے دوزخ اچھا نعرہ حیدری أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين مولانا وسيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين الأكبرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومحاسنهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب مجلس کی قبولیت کے لیے عشقوں کی منظوری کے لیے ایران عراق شام کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے شام کے حالات کی بہتری کے لیے پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کے لیے اس کو داخلی اور خارجی دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے بے اولادوں کی اولاد کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے بے زروں کے زر کے لیے مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے حجت حق ولی حق امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کے لیے سرکار کے لشکر کا جاروں کش بننے کے لیے بانیان مجالس کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے اپنے عشقوں کو رومال سیدہ میں جگہ دینے کے لیے اور جس نے آتے ہوئے مجھ سے التماس دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت ہو جو بیمار ہیں جنہوں نے کہا ہے ہاسپٹلوں میں ہیں گھروں میں ہیں ایسے مریض جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے مسیحہ زمانہ امام زمانہ کا صدقہ بیمار کربلا کا صدقہ بیمار مدینہ کا صدقہ ان سب کی شفا یابی کے لیے حاضرین میں جو بیمار ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے مل کے ایک مرتبہ سید الساجدین کی خدمت میں بلند آواز سے درود شریف کی تلاوت کریں اللہم قل لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن
تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے سرکار کے لشکر کا ادنا جارو کش بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرمائیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اذان محترم، اسلام دین ہے تعظیم. مستقل اس میں بحث ہو رہی ہے. ماشاءاللہ انتہائی پڑھے لکھے سمجھدار حضرات میرے سامنے تشریف فرما ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مجھے زیادہ مشکل نہیں اٹھانی پڑ رہی سمجھانے. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کو سب مانتے ہیں، لیکن اسلام کا فرق یہ ہے کہ اسلام فقط اللہ کو مانتا نہیں، تعظیم کے ساتھ مانتا ہے. وَمَن يَعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، یہ دلیل ہے کہ اس کے اندر تقویٰ ہے. اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ سجدہ کرنے والا ہے. یہ کہا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک سب سے محترم وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے. اور علامت بھی بتائی کہ ان اکرمکم، جو سب سے بڑا محترم ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ متقی ہے. اب متقی کا بتایا، یا علی حبک التقوی والایمان، اے علی آپ کی محبت تقوی بھی ہے ایمان بھی ہے. تو واضح ہو گیا کہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ متقی بھی ہے، وہ مومن بھی ہے. توجہ فرما رہے ہیں بھئی. نماز آپ نے شروع کی، اللہ اکبر، مستقل نماز پہ گفتگو ہو رہی ہے. یہ نہ کہیے گا نماز نہیں پڑھ رہا، لیکن نماز سمجھا کے پڑھنا کہ نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھ رہی ہے. بھئی نماز آپ نے شروع کی، اللہ اکبر، یہ ہاتھ ایسے کیوں کیے آپ نے؟ تعظیم ہے. کیا تعظیم ہے؟ ایسے ہاتھ کرنے کا مقصد یہ ہے تکبیرۃ الاحرام، یعنی پوری دنیا کو پھینک کے اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اللہ اکبر. نماز شروع کی، رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہا، اٹھے سجدے میں چلے گئے. معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ دو سجدے کیوں ہیں؟ تو آپ نے بتایا پہلا سجدہ اس لیے کہ تم مٹی سے بنے ہو، دوسرا سجدہ اس لیے کہ تم نے مٹی میں جانا ہے. فرمان ہے لو علم المصلی ما یغشاہ من الرحمہ لما رفع رأسہ من السجود، اگر سجدہ کرنے والے کو علم ہو جائے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں اس پہ سجدے کی حالت میں نازل ہوتی ہیں تو قیامت تک سجدے سے سر نہ اٹھائے. اور جو فرماتے ہیں یہ تعظیم ہے نماز، یہ نہیں ہے نقر کا نقر الغرا. الحمدللہ کتاب میں لکھ رہا ہوں، انشاءاللہ القریب آ جائے گی، عبادات کے طبی فائدے. نماز کا کیا فائدہ ہے، وضو کا کیا فائدہ ہے، روزے کا کیا فائدہ ہے، اور بی پی کا کیا، یعنی کس کس چیز کو فائدہ دیتا ہے. وضو دن میں ایک میں بہت بڑے ڈاکٹر کا مقالہ پڑھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے وضو کے اوقات لکھے ہوئے تھے کہ اگر بڑی آنکھ کا مسئلہ ہے تو اتنے سے اتنے بجے تک وضو کرے تو مسئلہ ختم ہو جائے. اگر ہارٹ کی پرابلم ہے تو اتنے سے اتنے بجے تک وضو کرو، مسئلہ حل ہو جائے گا. جگر کا پرابلم ہے تو رات کو 1 بجے سے 3 بجے تک وضو کرو، جگر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے آپ کی نماز کی، اپنا فائدہ ہے. آل محمد کو بھی ضرورت نہیں تمہارے شاہ علی کہنے کی، تمہارا اپنا فائدہ ہے. بسم اللہ.
کثرت رکوع، طولانی رکوع کرنا، گردے کا مرض ختم ہوتا ہے، کڈنی خراب نہیں ہوتی جو طولانی رکوع کرتا ہے، کیونکہ اس ٹائم جو ہے گردہ اپنی ایسی حالت میں آ جاتا ہے اس کی فعالیت بہتر ہو جاتی ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے اس کا تعلق اس کے دل سے ہوتا ہے، دل کی حرکت بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہمارے لیے، یہ جو بتایا گیا کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو، بلکہ ایک حدیث پڑھ دوں آپ کے سامنے، فرمان ہے یقول الکلب، کتا یہ کہتا ہے الحمدللہ الذی خلقنی کلبا ولم یخلقنی الخنزیر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ میرا چاٹا 3 دفعہ میں، اس کا 7 دفعہ میں پاک ہوتا ہے، اس سے بہتر وفاداری بھی ہے۔ اچھا اب اس کی آواز آتی ہے خنزیر کی، الحمدللہ الذی خلقنی الخنزیر ولم یخلقنی الکافر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے خنزیر بنایا لیکن اس نے مجھے کافر نہیں بنایا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اب کافر کہتا ہے الحمدللہ الذی خلقنی الکافر ولم یخلقنی المنافق۔ توجہ نہیں فرما رہے، توجہ نہیں فرما رہے، نہیں ایسے نہیں، توجہ نہیں فرما رہے۔ جس سے کتا پناہ مانگے وہ خنزیر ہوتا ہے، جس سے خنزیر پناہ مانگے وہ کافر ہوتا ہے، جس سے کافر پناہ مانگے وہ علی کا منکر منافق ہوتا ہے۔ اتنا بڑا مجمع اور اتنا ڈھیلا نعرہ واقعہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ ہے نا آواز میں جب تک تو جو فرما رہے ہیں اچھا نہیں بنایا۔ اب ایک جملہ اور آگے ہے، میں یہاں نہیں رک رہا، حدیث کا ایک تتمہ ہے، یقول الکلب الحمدللہ الذی خلقنی الکلب ولم یخلقنی الخنزیر، ویقول الخنزیر الحمدللہ الذی خلقنی الخنزیر ولم یخلقنی الکافر، ویقول الکافر الحمدللہ الذی خلقنی الکافر ولم یخلقنی المنافق، ویقول المنافق، اب منافق یہ کہتا ہے الحمدللہ الذی خلقنی المنافق ولم یخلقنی تارک الصلاۃ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ بنایا لیکن تارک الصلاۃ نہیں بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ اب دیکھنا قرآن میں صلاۃ 4 معنوں میں آتا ہے، جب یہ 4 معنی مکمل ہوتے ہیں تو صلاۃ بنتی ہے۔ اللہ اکبر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، تو جو ہے نا وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں۔ صلاۃ یعنی درود، فصل علیہ ان صلاتک سکن لہم، میرے حبیب تو صلاۃ پڑھ ان کے لیے، تیری صلاۃ ان کے لیے سکون کا سبب بنے گی۔ صلاۃ یعنی دعا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ صلاۃ یعنی نماز، یہ 3 نمازیں ہو گئی، 3 صلاۃ ہو گئی۔ تو کوفے کے منبر سے ایک شخصیت نے خطبہ دیا اور ایک جملہ کا انا صلاۃ المؤمنین، یہ نہیں ہے وہ صلاۃ پڑھی، یہ بھی ہے، اس کا بھی ادا کرنا پڑے گا، اس کا بھی ورد کرنا پڑے گا۔ اس سے محبت ہے، اس سے نفرت ہے، مل کے جیسے یہ تو نہیں ہوتا ہاتھی یہ سر نکال دے تو ہاتھی نہیں رہے گا، ٹانگ کاٹ دے تو ہاتھی نہیں رہے گا، یہ سارا مجموعہ مل کے اسلام بنتا ہے۔ تعظیم، اسلام دین تعظیم، نماز کی تعظیم، رکوع میں جب جائے تو 2 پاؤں کے درمیان میں دیکھیں،
इल्ला माशाअल्लाह। नमाज आप पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर नकर का नकर गुराब, फरमान है रसूलुल्लाह का, बाद ऐसे नमाज पढ़ते हैं जैसे कव्वा ठोंगे मारता। ये नमाज नहीं है, ताज़ीम। रोजा आपने रखा, सिर्फ आपने खाना पीना नहीं है, नहीं, फरमान है कुछ ऐसे रोजेदार हैं कि जो रोजा रखते हैं उनको रोजे का सवाब नहीं मिलता, फकत फाका होता। ज़हन में ख्यालात, ग़ीबत भी चल रही है, तोहमत भी चल रही है, बुहतान भी चल रहा है, इला माशाअल्लाह गुनाह कर रहे हैं और रोजे से, तो ये रोजा नहीं है अज़ीज़ान मोहतरम। इसी तरह से कि जहाँ वहां पे ताज़ीम है तो ये दर्ज वाले मोहम्मद का है, इसमें भी कुछ ताज़ीम है। हमारा क्या है, हमारा बच्चा दुनिया में आए वो जगह नजिस हो जाती है। इनके यहाँ अगर कोई आ जाए तो बैत किबला बन जाता है, तवज्जो नहीं फरमाएंगे। इनके यहाँ कोई आ जाए तो बैत किबला बन जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, अब्बास अलमदार ने काबे की दीवार पे चढ़ के खुतबा दिया था और उस खुतबे का फिक्रा है, बड़ा पुरानी खुतबा है, एक फिक्रा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी शर्रफ़ल काबा बिक़दूम अबीहि मन काना फ़िल अम्स बैतन व अस्बहा क़िबलतन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने काबे को शरफ हुसैन के बाप के कदमों से दिया। अल्लाह अकबर, तवज्जो नहीं फरमा रहे। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने काबे को मुशर्रफ किया। ये हुसैन का बाबा ही है, नजफ चले जाए तो अशरफ हो जाता है, काबे में आ जाए तो मुशर्रफ हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी शर्रफ़ल काबा बिक़ुदूम अबी, इसके बाप के कदमों की बरकत से मुशर्रफ किया। मन काना फ़िल अम्स बैतन, कि जो कल तक सिर्फ बैत था, इधर इसका बाप आया, अस्बहा क़िबलतन, वो किबला बन गया। तो आपका बच्चा आए वो जगह नजिस पाक करना पड़ता है। इनके यहाँ ऐसा तसव्वुर भी गुनाह है। फिर ये कहना हम जैसे ताज़ीम है, मानना अली को शर्त नहीं है, ताज़ीम के साथ मानना इनको शर्त नहीं है, इनको मान लिया। और याद रखिए, जुमला और तोड़ कह दूं, रोना फर्ज शर्त नहीं है, मारिफत के साथ रोना, ईमान समझ के रोना, इकरार गम करके रोना। वरना आपको तो पता ही है जब हज़रत अली असगर को उठाया था तो लश्कर यजीद के भी तो अफराद हुए थे ना, तो वो सामने नजात नहीं है, मारिफत के साथ रोना, आका समझ के रोना, रहनुमा समझ के रोना, मज़लूम आलम समझ के रोना, हिज़ा में नजात। आपका बच्चा हो जाए गुस्ल ना दे तो उसको हाथ नहीं लगा सकते आप। इनके यहाँ बच्चे को नहलाने की बात करना गुनाह। भाई इमाम हुसैन दुनिया में आए, पैगंबर कहते हैं मेरे लिए मेरा बेटा लेके आओ, मेरा नवासा लेके आओ। तो अस्मा कहती है कि हुजूर मैं अभी नहला के लाती हूँ, गुस्ल दिला के लाती हूँ, बस ये जुमला कहना था। मैं तो कहूंगा या रसूलल्लाह आपको तो खुश होना चाहिए, शरीयत की बात कर रही है, कोई गैर शरीयत की बात तो नहीं की। आपने कहा है कि बच्चे को गुस्ल दिया जाए, ये तो शरीयत की बात है। तो पैगंबर की आवाज आई, शरीयत आवाम के लिए है, कुरान के लिए नहीं है। हुसैन ने कुरान नातिक है। भाई ये जुमला कहा ना नहला के लाती हूँ, तो पैगंबर के चेहरे पे चला आया, कहते अस्मा अब कह दिया दोबारा ना कहना। असर तो अभी आलल्लाह मकाम बहुत बड़े शायर गुजरे लाहौर के, उन्होंने इस वाक़े को अजीब अंदाज में नकल किया है। फरमाते हैं कि अस्मा को पास अपने बुलाकर शहे हुदा, तवज्जो शेर पढ़ता नहीं लेकिन याद आ गया, तो अस्मा को पास अपने बुलाकर शहे हुदा, कहते हैं पास लाओ मेरा महलका, कहते हैं पास लाओ मेरा महलका, करती है अर्ज वो ए शहंशाह दो सरा,
قربان میں آپ پر میرے ماں باپ ہو فدا، مولود کو حضور میں نہلا کے لاتی ہوں، اللہ خدا نے بھیجا ہے پہنا کے لاتی ہوں۔ بھئی یہ جملہ کہا، رسول کے چہرے پہ جلال آیا۔ آپ فرماتے ہیں اسماء سنو کے خاصہ قیوم پاک ہے، اسماء سنو کے خاصہ قیوم، میرے ساتھ میں بولنا ہے پاک ہے، اسماء سنو کے خاصہ قیوم، آیات بینات کے مفہوم، لکھتے ہیں جو مقدر و مقصود۔ آواز ہلی ہو گئی، پاک نہیں آپ کی نظر میں؟ اسماء سنو کے خاصہ قیوم پاک ہے، آیات بینات کے مفہوم پاک ہے، لکھتے ہیں جو مقدر و مقصود پاک ہے، میرے سمیت چار کا معصوم۔ اسماء سنو کے خاصہ قیوم پاک ہے، آیات بینات کے مفہوم پاک ہے، لکھتے ہیں جو مقدر و مقصود پاک ہے، میرے سمیت چار کا معصوم پاک ہے۔ اسماء پاک کیا کرے گی میرے نور عین کو، اللہ نے پاک پیدا کیا ہے اسے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے تعظیم، اپنے جیسا ماننا تعظیم نہیں ہے، مظہر سمجھ کے ماننا یہ تعظیم ہے، اللہ کی صفات کا آئینہ سمجھ کے ماننا یہ تعظیم ہے۔ اللہ اتنا بسیط ہے، اتنا مجرد ہے، اتنا مجرد بذات ہے کہ کسی کے پاس بلا فصل نہیں آ سکتا۔ انسان اتنا ظلمت میں ہے کہ اس تک نہیں جا سکتا۔ درمیان میں ایک وسیلے کا ہونا ضروری ہے کہ جو وہاں سے بھی ہم آہنگی رکھتا ہو، یہاں سے بھی ہم آہنگی رکھتا ہو، کہ وہاں سے فیض لیتا رہے، یہاں تک ہمیں پہنچاتا رہے۔ مثال دینا چاہتا ہوں کہ آگ کا فیض پانی تک نہیں پہنچتا، کیوں؟ آگ اور پانی ایک دوسرے کے خلاف ہے، نہیں پہنچ سکتا۔ اگر آگ کا فیض پہنچانا ہے تو درمیان میں ایک برتن کا ہونا ضروری ہے کہ جو آگ سے فیض لیتا رہے، پانی کو پہنچاتا رہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں مثال دیتا ہوں، چھوٹے بچے بھی سمجھ جائیں جو آج ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے، اپنے کرتے ہیں بھائیو، اپنے خود کفیل ہے الحمدللہ، اپنے کرتے ہیں، یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ میں بھی ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو مجھ سے کسی نے کہا جی کہ بلا یہ یا علی مدد جو ہے اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ آج کل یا علی مدد کیا جاتا ہے کہ واقعا صحیح ہے، میں بھی کہتا ہوں نہیں کہنا چاہیے، میں تو کہتا ہوں یا جون مدد کو، یہ تو نبیوں کا کلمہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں یا حر مدد کہو، یا حبیب ابن مظاہر مدد کہو۔ جبرائیل جب کہتا ہے تو یا علی مدد کہتا، یا حبیب ابن مظاہر مدد کو مدد نہ ہو تو مجھے کہنا ہے کہ آپ نے غلط کہا ہے۔ مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، پکارنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ جاتے ہیں پارک میں پکنک منانے کے لیے، جاتے ہیں، اب وہاں پہ جا کے درخت پہ کوئی سیب دیکھا، پکا ہوا سیب جلدی نظر آتا ہے، تو بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کو، اسلام دین فطرت پہ بچہ پیدا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، جو بچے کی ہونا دین فطرت پہ، بچہ دین فطرت پہ ہے، دین اسلام پہ ہر چیز بتائی جاتی ہے۔ بعد میں آ کے وہ جیسا مرضی ہو جائے، ماں باپ اس کو جیسا مرضی کر دے کہ کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام یاد ہوتے ہیں، 8ویں امام کا نہیں آتا۔ ہاں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، معصومین کی مادران گرامی کے نام نہیں آتے اکثر کو، 9ویں امام کا نام نہیں آتا، تو یہ ظلم ہے کہ وہ آتے اور یہ نہیں آتے، یہ آنے کہیں پہلے یہ پھر وہ۔ اب بچہ جاتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اب درخت پہ سیب دیکھا، اب کیا کرتا ہے؟ باپ کو ہلاتا ہے، ٹانگ پکڑے گا باپ کی، ہاتھ پکڑے گا، وہ بول نہیں سکتا تو اشارہ کرے گا کہ وہ دے۔ تو اپنے بچے کے پاس جا کے کہے بھائی سیب درخت پہ لگا ہوا ہے، باپ کے پاس نہیں ہے،
چونکہ بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوا، اس کی ایک زبان ہے کہ ابا جان میں ابھی چھوٹا ہوں، میرا ہاتھ سیب تک نہیں پہنچتا، آپ کا قد بلند ہے، وہاں سے توڑے اڑے دے دیں۔ تو جب فرما رہے ہیں تو ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں، ہم یا حسین مدد کیوں کہتے ہیں، ہم ان کو اللہ نہیں کہتے، یا علی مدد کیوں کہتے ہیں کہ مولا ہم اتنے گناہگار ہیں، ہمارا ہاتھ اللہ تک نہیں پہنچتا، آپ کا پہنچتا ہے، وہاں سے لے ہمیں دے دے۔ توجہ ہے نا، ہم اتنے گناہگار ہیں کہ آپ کا حق یہ ہے تعظیم، اللہ کو مانے، اللہ کی صفت کا منکر ہو جائے تعظیم نہیں کرنا، اللہ کو مانے کعبے کا منکر ہو جائے تعظیم نہیں کرنا، حسین کو مانے خاک شفا کا منکر ہو جائے وہ تعظیم کرنا۔ اور جملہ بڑا عجیب ہے، خاک شفا یہاں پہ ہے، آدم کی مٹی وہاں گئی تو وہاں کسی نے انکار کیا تو لعنتی بن گیا، حالانکہ میں نے کہیں نہیں پڑھا آدم کی مٹی میں شفا ہے۔ تو جو آدم کی مٹی کا منکر ہو جائے وہ شیطان ہے، اور جو خاک شفا کا منکر ہو جائے، مجھے بتائیے وہ کتنا بڑا شیطان ہوگا۔ بڑی عجیب بات ہے، شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے وہ شیطان کہ جو وہاں سے آیا گیا تھا وہاں سے آ گیا، جس کو ابلیس کہتے ہیں، ایک وہ شیطان ہے۔ تو قرآن میں سورہ ناس بھی ہے، تو سورہ ناس سے پوچھا ہے اللہ بتا شیطان کس قسم کا ہوتا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اور ایسے لوگ جو ہیں ان کا ہے ستیہ ناس، کہ جو ناس ہے، ناس میں سے جو وسوسے کرتے ہیں۔ اچھا تو کہا ہے اللہ یہ بتا کہ ان کے کام کیا، اس کا کام ہے نماز سے روکنا، روزے سے روکنا، حج سے روکنا، عبادت سے روکنا، اس کا کام یہ ہے پرچی لکھ کے علی کے ذکر سے روکنا۔ تو جب ہمارے آیا وہاں سے ہے بڑا لیکن کام چھوٹا ہے، وہ گمراہ کرتا ہے فروع دین میں، یہ گمراہ کرتا ہے اصول دین میں۔ توجہ نہیں فرما رہے، وہ گمراہ کرتا ہے فروع دین میں، یہ گمراہ کرتا ہے اصول دین میں۔ وہ روکتا ہے نماز سے، یہ روکتا ہے علی سے، وہ روکتا ہے روزے سے، یہ کہتا ہے مجلس میں کیا رکھا ہے، علم سے کیا ملتا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے، زلجنہ میں کیا ہے، تابوت میں کیا ہے، کالے کپڑے میں کیا ہے، رونے میں کیا ہے، لوہے میں کیا ہے، یہی بیٹھے ہیں یا کہیں چلے گئے، لوہے میں کیا ہے، ماتم میں کیا ہے، عزاداری میں کیا ملتا ہے، وہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے شیطان بڑا ہے کام چھوٹا ہے، تو لعنت بھی چھوٹی ہے اس کے لیے۔ تو وہ جو بھی بنا رہے بھئی یہ چھوٹ وہ کا شیطان بڑا ہے، فروع دین کو گمراہ کرتا ہے، فروع دین میں تو کام چھوٹا ہے، لعنت چھوٹی ہے۔ وہ چھوٹی کیسے ہے کہ نظر نہیں آتا تو لعنت ہوتی ہے، یہ شیطان چھوٹا ہے کام بڑا ہے تو لعنت بھی بڑی ہوتی ہے، اس کو بغیر دیکھے جاتی ہے، اسے دیکھ کے جاتی ہے۔ الحمدللہ امام رضا کے دربار سے فیض حاصل کیا ہے، تو معمولی بات نہیں، یہ فرمان ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ ماں کی گود میں کیسے بچہ دنیا میں آیا ہے تو کیا اس کو موبائل پکڑا دو؟ نہیں بتایا مجھے، موبائل دے دیا اس کے ہاتھ میں، کھیلو وہ کیا ہوگا آگے پھینکے بچے کو کیا کرو، کیسے پہاڑے سکھاؤ اس کو، 2 2 5۔ ایک باپ نے بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ دیکھیں بچے بیٹھے ان کا بھی حق ہے یہ بھی سمجھے، بیٹا بتاؤ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ کہتا ہے اگر مجھے آپ نے دینے ہیں تو 5 ہوتے ہیں، اور اگر مجھ سے لینے ہیں تو 3 ہوتے ہیں۔
تو جو فرما رہے تو آپ بچے کو پہاڑے سکھائیں، ابھی بچہ دنیا میں آیا ہے، پہلا دن ہے، 2 ایکم 2 2 2 4 2 3 6، جی نہیں پہاڑے کا وہ بولنا نہیں جانتا. اچھا کیا کریں اس کو گردانے سکھائیں، ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتنا ضربتم ضربتے ضربتنا ضربتو ضربنا. کہا نہیں گردانے بھی نہیں سیکھے گا. تو کیا کریں؟ کہا جی علم جو ہے فلسفے کا علم فلسفی بناتا ہے، جغرافی کا علم انسان کو جغرافی دان بناتا ہے، سائنسدان کا سائنس کا علم سائنسدان بناتا ہے، MBBS ڈاکٹر بناتا ہے. کوئی علم ایسا نہیں جو انسان کو جنتی بنائے سوائے وہی علم ہے. ادھر آدم نے پنجتن کا نام لیا، ادھر اللہ کا پیغام آیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم دونوں جنت میں رہو. تو بتائیے گا بھئی اب وہ کون سا علم ہے جو بچے کو پڑھائیں؟ جی دائیں کان میں اذان دو، بائیں کان میں اقامت دو. کیا مطلب ہے؟ اس کو بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، اس کو بتاؤ رسول کے علاوہ کوئی رسول نہیں، اس کو بتاؤ علی امیر المومنین، ہمارے رسول خاتم النبیین، یہ خاتم النبیین کے وسیع امیر المومنین. بتاؤ اس کو کان میں، ادھر بھی بتاؤ. تو ادھر کیوں بتائیں؟ یہاں سے نکل نہ جائے، ادھر بھی بتاؤ. کہتے 2 کان کیوں دیے؟ کہا ایک سے سننے کے لیے دوسرے سے نکال، دونوں جگہ محفوظ ہو جائے. اچھا اب قبر میں علم حاصل کرو. تو قبر میں بھائی کیسے علم حاصل کریں؟ مردہ قبر میں لیٹا کے لیپ ٹاپ رکھتے ہیں ساتھ؟ نہیں مجھے بتائیں، لائبریری بنا دیں ساتھ قبر میں اس کے؟ کیا کریں؟ اس کو ٹیلی فون لگا کے دے دیں ڈائریکٹ جو ہے، یا نیٹ کیبل میں اس کو جغرافی چینل بتائیں کہ بھئی یہ دیکھتا رہے قبر میں. کیا کریں؟ کون سا علم دیں؟ کہا جی قبر میں بھی علم حاصل کرو. کون سا علم ہے؟ کہا جی قبر میں تلقین جب پڑھی جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ جنت حق ہے، نار حق ہے، علی حق ہے، حسین حق ہے. جو آج کہتے ہیں نا یہ علی حق کا نعرہ صحیح نہیں ہے، وہ قبر میں تلقین منع کر کے جائیں وصیت میں کہ میری قبر میں یہ نہ کہنا، کیونکہ اس میں ہے یہ الجنت حق والنار حق والساعۃ حق، نبی حق ہے، علی حق ہے، حسن حق ہے، حسین حق ہے، سجاد حق ہے. یہاں تمہیں علی حق نہیں لگتا، قبر میں اعلان کرنا پڑے گا 14 حق ہے. کس کا انکار کرو گے؟ 14 حق ہے. اور علی حق ہے، 14 حق ہے. یہ قبر میں جا کے اعلان کرنا پڑے گا، تب جا کے ہلایا جاتا ہے. کہ اسماعیل سن لو خبر. سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا میں جب حسن عسکری پڑھتے تھے تو سمجھ میں نہیں آتی تھی. اب آئی سمجھ میں علی کیا ہے؟ اب سمجھ میں آئی علی کون ہے؟ میں جاہل نہیں ہوں، ماشاءاللہ جانتے میرے جاننے والے افراد. باپ بھی عالم ہے، دادا بھی عالم اور مجتہد ہے، اور میں بھی الحمدللہ 20-22 سال کے بعد درس خارج پڑھنے کے بعد جو مجتہد کی گلا سے آپ کے سامنے جوش بلا سے نہیں، ہوش بلا سے بول رہا ہوں کہ اگر میں نے کہیں دیکھا ہے کائنات میں کوئی ذات ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. خوش قسمت ہے جس کو علی کا نام برا نہیں لگتا. خوش قسمت ہے جو علی کا نام سن کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے علی کا نام لینے کی توفیق. ہر زبان کو پتہ ہی نہیں ہوتی وہ کیا پتا علی کا نام کیا ہے. اس علی کے نام کے لیے کتنی پریشانیاں صحیح ہے اہل بیت ہے. پتہ کس طریقے سے آل محمد پہ ظلم ہوا اس نام کی وجہ سے. میرے بھائیوں مجلس کی روحانیت بتا رہی ہے کہ آج یہاں سے کوئی خالی نہیں جائے گا. میں ایک عرصہ ہو گیا مجھے مجلس پڑھتے ہوئے مولا کی بارگاہ میں 20-22 سال، تو ایک روحانیت کی فضا محسوس کر رہا ہوں مجلس میں. میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، میرے روپ پہ کھڑے ہیں اس وقت. مجھے یقین ہے کہ میری زہرا کی سواری مجلس میں آ گئی. عزیزو جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے نا
جہاں سب اپنا مسکن چھوڑ دیتے ہیں، وہاں 3 بیبیاں اپنا مزار حرم چھوڑ دیتی۔ معاف کرنا، میں نے حرم کہا، ایک تو وہ بی بی ہے جس کے حرم میں کوئی چراغ جلانے والا نہیں۔ اجرکم اللہ۔ دیکھیں، آپ خود محسوس کریں، میں نہیں کہتا، دعا مانگیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے دعا یہ مانگنی ہے کہ ہمارے امام کا ظہور جلدی ہو، شام کے حالات بہتر ہو۔ میں تو یہی دعا کرتا ہوں، اے اللہ یہ بی بی ویسے ہی بڑی زخمی ہے، ملتا ہے جب شام کے بعد رہائی ملی نا، بی بی مدینے آئی ہے تو ایک جملہ کہا تھا، نانا رسول اللہ نہ محرموں کا مجمع ہے، ورنہ زینب اپنے رسل کے نشان دکھاتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ان بیماروں کے لیے دعا کریں، ان زندان بانوں کے لیے دعا کریں، حسن جعفری صاحب دوسرے کہ جن کے مستقل پیغام آ رہے جو بے گناہ قید ہیں، دعا مانگیں ان کے لیے۔ محسوس کر رہا ہوں ایک فضا، انشاءاللہ میں سب سے بڑی دعا کرتا ہوں، پروردگار ہمیں اسی سال کربلا جانا نصیب ہو، ہمیں وہ مقام دکھا جہاں مولا نے اپنے ہاتھوں سے اصغر کو دفن کیا تھا۔ یا امام زمانہ، ہمیں وہ مقام دکھا جہاں مولا نے ایک آواز بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا۔ میں نے پڑھا ہے جو مجلس میں آتا ہے نا، وہ اس آواز پہ لبیک کہتا ہے۔ مولا اگر میں اس دن ہوتا تو میں اس دن ضرور آتا، مولا میں نہیں تھا، مولا میں دیکھتا کون آپ کی بیٹی کے منہ پہ تماچے مارتا۔ یا امام زمانہ، مولا میں دیکھتا۔ دیکھو بھائی ایک جملہ کہوں گا، یہ جتنا مجمع یہاں اور باہر کھڑا ہے بیٹھا ہے نا، اگر اتنا مجمع کربلا میں ہوتا تو سکینہ کو تماچے نہ لگتے۔ خدا تمہیں سلامت رکھے، خدا تمہیں آباد و شاد رکھے، تمہارا یہاں آنا حسین کی ماں قبول کرے۔ عزادار شب عاشورائی، بہن اور بھائی میں گفتگو شروع ہوئی۔ مولا حسین نے کہا بہن آپ کو پتہ ہے عاشور کے حوالے سے بابا نے بھی بتایا ہے، نانا نے بھی بتایا ہے، اماں زہرا نے بھی بتایا ہے۔ کہا جی بھیا حسین مجھے پتہ ہے۔ کہا بہن پھر کل شہادتوں کا دن ہے، لاشیں آئیں گے، آپ نے صبر کرنا ہے۔ بی بی نے ایک جملہ کہا بھیا حسین سأصبر حتی یعجز الصبر عن صبری۔ بھیا حسین زینب اتنا صبر کرے گی کہ صبر میرے صبر سے عاجز ہو جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ بھیا حسین زینب اتنا صبر کرے گی کہ صبر میرے صبر سے عاجز ہو جائے گا۔ بھیا حسین مدینہ آپ نے چھوڑا، میں بھی نہیں رہی مدینے میں۔ بھیا حسین مکے آپ پہنچے، میں آپ کے ساتھ تھی۔ بھیا حسین حج کے احرام کو عمرے میں بدلا، میں نے بھی یہی کیا۔ بھیا حسین مکے سے نکلے، میں ساتھ تھی۔ منزل زبالہ پہ آپ بھی آئے، میں بھی آئی۔ مسلم کا ماتم آپ نے بھی کیا، میں نے بھی کیا۔ بھیا حسین کربلا پہنچے، کربلا کی زمین خریدی، آدھے پیسے آپ نے دیے، آدھے میں نے دیے۔ بھیا حسین کل لاشیں آئیں گے، حبیب کا لاشا آئے گا، تو بھی روئے گا، زینب بھی روئے گی۔ بھیا حسین زہیر کا لاشا، تو بھی روئے گا، زینب بھی روئے گی۔ بھیا حسین مسلم ابن اوسجہ کا لاشا آئے گا،
का लाशा आएगा तुझे आंखों से नजराना बंद हो जाएगा। भैया तू भी रहेगा, ज़ैनब भी रहेगी, लेकिन भैया हुसैन ज़ैनब तेरे सामने कसम खाती है मैं मोहम्मद को नहीं रोकूंगी, इसलिए कि वो मैंने तेरा सदका कर दिया। अजरकुम अल्लाह। भैया हुसैन ज़ैनब अपने मोहम्मद को नहीं रोएगी। अल्लाह भी ऐसे जब जाने लगे तो बीबी सबसे पहले कह रही थी भैया हुसैन मेरे मोहम्मद को भेज दो, मैं नहीं चाहती ये ज्यादा देर मेरे सामने हो, इनको पहले भेजो, अकबर बाद हो जाएगा। अज़ादार मिलता है मोहम्मद के लाशें आए, बीबी दूसरे खेमे में चली गई, वापस नहीं आती। मौला हुसैन कहते बीबी फिजा जाओ मेरी बहन को बुला के लाओ, बेटों के लाशें आ गए। मुझे माफ करना अगर बर्दाश्त न कर सको। बीबी ने कहा क्या बात है, कहा आपके बच्चे आ गए हैं, मौला हुसैन बुला रहे, कहा वो मैंने हुसैन का सदका कर दिया, ज़ैनब नहीं देखेगी। अज़ादारों आले मोहम्मद यहाँ फकत बीबी ने ये नहीं कहा करबला से काफिला रवाना हुआ। अज़ादारों कूफे पहुंचा, नेज़े पे सर नहीं देखती, कभी कहती है ये मेरा अकबर है, ये मेरा हुसैन है, ये मेरा अब्बास है। अज़ादार करबला से कूफा, कूफा में शाम, एक मर्तबा नहीं कहा मेरे औले मोहम्मद। अज़ादार औले मोहम्मद को शाम के जिंदान से रिहाई मिली, अब एक एक करके सर आने शुरू हुए। अली असगर का सर आया, बीबी उम्मे रुमान ने लिया। अज़ादार कासिम का सर आया, बीबी उम्मे फरमान ने लिया। अज़ादार अब्बास का सर आया, बीबी उम्मे कुलसूम ने लिया। अज़ादार अकबर का सर आया, बीबी उम्मे नूरा ने लिया। अजरकुम अल्लाह। अकबर का सर आया, बीबी उम्मे रैना ने, जनाब ज़ैनब ने। अज़ादार मौला हुसैन का सर आया, शहज़ादी ज़ैनब आगे बढ़े और एक जुमला का मेरे मौला तू अभी शबाब को नहीं पहुंचा था, तुझे क्या